ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. تو یہ آیت پیش کرتے ہیں دوسری کمپنی کے لوگ کہ بے شک سنیو تم جس کو پوچھتے ہو اللہ کے علاوہ، جس غوث کو، کتب کو، ولی کو، نبی کو، پیر پیغمبر کو، یہ سارے اکٹھا ہو جائیں. پھر دوسری زبان میں عبد القادر جیلانی، خواجہ معین الدین چشتی، مخدوم اشرف سمنانی، یہ سارے ولی اکٹھے ہو جائیں تو اللہ فرماتا ہے یہ سب مل کے مکھی کا پر نہیں بنا سکتے. کون کہتا ہے یہ؟ جن کے پجامے چڈی بن رہے ہیں وہ کہتے ہیں. ان سے کہہ دو یہ تمہاری کمپنی کے لوگ ہیں جو مکھی کا پر بنائے ہیں، ہمارے لوگ تو دنیا کی قسمتیں بناتے ہیں. تم کہتے ہو اللہ والے کچھ نہیں کر سکتے. قرآن مقدس میں اللہ کا فرمان حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں، جسے رب نے کوڈ فرمایا، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. بے شک میں، کون کہہ رہا؟ حضرت عیسیٰ کریں، بے شک میں مٹی کے ذریعے سے پرندوں کی مورت بناتا ہوں. یخلقو، اللہ نہیں بناتا، اخلقو، میں بناتا ہوں. پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں مٹی کے چڑیا میں، تو میرے دم میں وہ دم ہے کہ مٹی کی چڑیا زندہ ہو کے اڑنے لگتی ہے. تم کہتے ہو اللہ والے کچھ نہیں کر سکتے. یہ اللہ والا دیکھو کتنا کام کر رہے ہیں. پھونک مارا، پھونک تو چڑیا زندہ ہو کے اڑنے لگی. ہم بھی جب چھوٹے تھے تو گیلی مٹی لاتے تھے، چکنی مٹی تالاب والا تھے، تو مرغی بناتے تھے، اس کا انڈا بناتے تھے، چھوٹے چھوٹے اس کے چھوٹے بچے بناتے تھے. لیکن ہم زندگی بھر پھونک مارتے رہے، وہ چڑیا نہیں بنے گی اڑ کر کے جو اڑنے کے لائق ہو. مٹی تو مٹی ہے، مگر اللہ والوں کے اندر اتنا دم ہوتا ہے، مٹی کی چڑیا بناتے ہیں اور پھونکتے ہیں تو زندہ ہو کے چڑیا اڑنے لگتی ہے. ینفخو، اللہ دم نہیں کرتا ہے. انفخو، عیسیٰ کہتے ہیں میں دم کرتا ہوں تو چڑیا زندہ ہو جاتی. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، میں مادرزاد اندھوں کو اچھا کرتا ہوں. اگر کوئی ماں کے پیٹ سے بلائنڈ پیدا ہوا ہے، حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں میں اپنا دست قدرت پھیر دوں اس کے چہرے پہ، اللہ اس کی دونوں آنکھیں روشن کر دیتا ہے. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَلَا أَبْرَصَ، اللہ فرماتا ہے، عیسیٰ کہتے ہیں میں کوڑھیوں کو اچھا کرتا ہوں. دنیا کے نقشے پہ آج تک کوئی میڈیکل کالج ایسا نہیں ہے جس نے کوڑ کے مرض کا مکمل علاج ڈھونڈ لیا ہو. جو مرض لا علاج ہو، اللہ والے ایک چشمے سے میں وہ مرض بھی دور کر دے. اسی پہ بس نہیں فرماتے وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، میرے رب نے مجھے وہ پاور دیا ہے، اگر میں مردے کو ٹھوکر مار دوں تو مردہ زندہ ہو کے سبحان اللہ. اچھا ایسا بابا اگر آ جائے آپ کے یہاں، اس گاؤں کا نام کیا؟ عظیم نگر میں آ جائے تو لوگ چاروں طرف سے دیواریں چین بنا دیں گے. حضرت آپ کو کہیں نہیں جانا، بنگلہ آپ کا ہم بنائیں گے، گاڑی ہم لا کے دیں گے، جتنا پیسہ چاہیے آپ لے لیجئے، آپ ہمارے یہاں رہیے. اس لیے کہ کوئی بھی جب مرے گا تو آپ کو زندہ کرنا پڑے گا، اس کی نکل پڑے بابا کی. حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں احیی الموتیٰ، میں زندہ کرتا ہوں مردے کو. یحیی نہیں، میں زندہ کرتا ہوں. وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، رب نے مجھے پاور دیا ہے، میں ٹھوکر لگا دوں تو مرا ہوا بندہ زندہ ہو کے بیٹھ جاتا ہے. اور آگے فرماتے ہیں وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم ابھی کھانا کیا کھا کے آئے ہو. مرغا کھایا ہے کہ بکرا کھایا ہے، یا کفار کھایا ہے، یا ابو الکفار کھایا ہے، یا تیتر کھایا ہے کہ بٹیر کھایا ہے، دال چاول کھایا ہے، روٹی سبزی کھائی ہے، چٹنی روٹی. میں تمہیں بتاتا ہوں تم نے کیا کھانا کھایا ہے، اور میں یہ بھی تمہیں بتاتا ہوں تمہاری اماں نے پتیلی میں کیا بنا کر رکھا ہوا. میں نے کیا کھانا کھایا ہے، یا تو جو میرے ساتھ کھائے ہیں وہ جانتے ہیں، یا جس نے مجھے کھلایا ہے وہ جانتا ہے کہ آج ہم نے کیا کھانا کھلایا ہے. لیکن میں اگر آپ میں سے ایک ایک کا نام لے کے بتاؤں آپ نے گھر میں یہ کھایا ہے، آپ کی امی نے یہ بنا کے رکھا ہوا، آپ نے یہ اتنی روٹی کھائی ہے، تو آپ کہیں گے قسم خدا کی ایسا مولانا تو پہلے ارے مزہ آ گیا حضرت، کیا بات ہے.
حضرت عیسیٰ کی بات کوٹ کیا رب نے کہ ہم تمہیں خبر دیتے کہ تم کھا کے کیا آیا ہو، تمہاری اماں نے پتیلی میں کیا چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں یہ سنی لوگ کہاں سے لاتے ہیں؟ بھائی صاحب قرآن شریف پڑھ رہا ہوں، میں اپنے ابا کی بات نہیں کر رہا ہوں، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں۔ کیا تم سورداس لوگوں کو قرآن سمجھنا نہیں آتا؟ ولیوں کا پاور پلے نہیں پڑتا۔ رب نے جو اپنے محبوب بندوں کو اختیارات دیے ہیں کیا شعور کی کہ جھروکے سے دل کے نہا خانے تک وہ نہیں پہنچا ہے؟ یہ تو اللہ نے کوڈ کیا ہے، رب نے پاور دیا ولیوں۔ آپ جانتے ہیں اللہ فرماتا ہے وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، ولیوں کے دشمنوں کو جہنم کی طرف پیاسا ہانکا جائے گا۔ چرواہا دیکھا آپ نے 100 20 50 بکریاں بھیڑ لے کے چرواہا جب چرانے نکلتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک موٹا سا ڈنڈا ہوتا ہے، سیدھے سیدھے چلتی ہے بکری بھیڑ تو ٹھیک ہے، اگر کسی کے کھیت میں منہ مارنا چاہنا تو ڈنڈا چل سیدھے۔ حشر کے میدان میں جب اللہ کے بدوں پیاروں اور اچھوں ولیوں کے دشمن مڑ مڑ کے غوث اعظم کی کرسی کی طرف دیکھیں گے، خواجہ صاحب کی کرسی کی طرف، نہیں اپنی طرف نہیں کہہ رہا ہوں، ابھی میں نوٹ کرتا ہوں قرآن کی آیت ہے۔ جب یہ دیکھیں گے نا یہ ہم تو ان کی شان بڑی تو نہیں کرتے، یہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے سارے پیر پیغمبر ولی نبی اللہ کیا کانپتے ہوں گے، کسی کو بات کرنے کی جرت نہیں میاں جی، کانپتے ہوں گے تمہاری برادری کے لوگ، تمہاری کمپنی کے لوگ۔ اللہ کے ولیوں کا رتبہ اور مقام یہ ہے، نبی محترم فرماتے ہیں عرش کے سائے کے اندر اللہ کے ولیوں کے لیے گولڈ کی کرسیاں بچھائی جائیں گی، سونے کی کرسی بچھائی جائے گی۔ جب پلٹ کے دیکھیں گے ارے یہ فرشتے چل سیدھے جہنم کی طرف، کہاں دیکھتا ہے؟ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، چل سیدھے جہنم کی طرف۔ آئیے قرآن کریم 25واں پارہ، اللہ ارشاد فرماتا ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون یلبسون من سندس واستبرق متقابلین کذالک وزوجناہم بحور عین۔ بے شک ولی لوگ امن و شانتی کی جگہوں میں ہیں۔ وہ کون سی جگہ ہے امن و شانتی کی؟ جنت ہے، جنت گارڈن باغیچہ جس میں چشمے ہیں پانی کے۔ یلبسون من سندس واستبرق متقابلین، یہ اللہ والوں کو اللہ کریم نے جنتی ڈریس پہنا کے، قریب و قنادیس کے لباس پہنا کر کے گولڈ کی کرسیوں پہ متقابلین آمنے سامنے بٹھایا ہے، آمنے سامنے۔ میں نے کہا اللہ کیا ان کا کوئی احسان تھا؟ تو اللہ کہتا نہیں، کذالک یوں ہی میری مرضی، اور تم اسی پہ مرے جا رہے ہو۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِینٍ، میں نے ان کی شادیاں بھی، ولیوں کی شادیاں جنت کی بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے کر دی ہیں۔ اللہ تو شادیاں کر رہا اپنے ولیوں کی، یہ پاکھنڈی کیا بلانے نہیں رہا تو کسی کو چلے گی نہیں۔ قرآن یہ بریلی شریف نہیں ہے، قرآن شریف ہے۔ ہاں اس لئے کہ جب بھی عشق و محبت کی بات ہوتی ہے، پیار کی بات ہوتی ہے، ولیوں اور نبیوں کے اختیارات کی بات ہوتی ہے، تو لوگ ارے یہ بریلی بھی لوگ ہمیں اتنا مانتے تو ہو کہ سنی جو ہے پیار کی اور محبت ہی کی بات کرتا ہے، عشق کی الفت کی بات کرتا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم بول رہے ہیں، اللہ کریم اپنے ولیوں کے لیے جنتی حوروں کے ساتھ ان کا نکاح فرماتا ہے۔ میں نے اللہ سے پوچھا یا اللہ وہ حوریں کیسی ہوں گی؟ تو اللہ کہتا اینن، بہت بڑی بڑی آنکھیں ہیں۔ حسن کے اندر آنکھوں کی بڑی اہم بھومکا ہوتی ہے۔ نیپال، چائنا، بھوٹان، تبت، ملیشیا، انڈونیشیا اتنے خوبصورت جیسے ٹیوب لائٹ جل رہی ہے، اور آنکھیں پتہ ہی نہیں کہ آنکھ ہے بلیڈ نہیں چیرا ہوا اس کا، یعنی ساری خوبصورتی سے پانی گر جاتا ہے۔ اگر آنکھیں چھوٹی ہوں، پتلی ہوں تو بس سارا کا سارا ستیاناش ہوتا ہے۔ میں نے اللہ وہ کیسی حوریں ہوں گی جو جنت میں تیرے ولیوں کی دلہن بنائی جائیں گی؟ اللہ کا نام ہے حور عین، بہت بڑی بڑی آنکھیں ان کی۔
ہم نے یہ دیکھا ہے چاہے دولہا جس کی شادی ہونے والی ہو ایک دم بجیٹا ہو جائے، ہاں کالا کالا کلوٹا، وہ بھی اپنی امی سے کہے امی ایسی دلہن ڈھونڈو ایسی ڈھونڈو جیسے ٹیوب لائٹ ہے۔ نہیں مہودے جی کوا صاحب ہمیں اپنے رخ زیبا کی زیارت فرما لیں، ایک بڑا فیوج ہے ایسے ڈھونڈنا جیسے یہ حالت ہے۔ اگر سب لوگ ایک دم ٹیوب لائٹ ہی ڈھونڈنے لگ جائے تو بیچاری جو عورتیں تھوڑی کالی ہیں سانولی سنولی ہیں تو وہ کہاں جنت، یا مطلب یا تو مر جائے وہ۔ حنفی المسلک کا ایک مذہب کا یہ دستور طریقہ آئین ہے، کفو دیکھا جائے، مطلب بہت پڑھی لکھی عورت کی شادی، لڑکی شادی بھینس چرانے والے ساتھ مت کریں جی، اور بہت زیادہ پڑھے لکھے جوان کی شادی کسی بکری چرانے والی لڑکی سے مت کر دیا تو کفو دیکھنا برابر ہی ہے۔ بہت خوبصورت عورت کی شادی کلواس کے ساتھ مت کر دینا، اگر ایسا کرو گے تو روز ٹینشن رہے گا روز۔ پہلے ایک شاعر کی بات سنا دوں، علماء جانتے ہیں ایک شاعر تھا چرکین، ہاں بڑا بدماش شاعر تھا، ایک دم ایسے ہی کالا تھا جیسے کالی ٹوپی نہیں ہوتی، ایک دم ایسے ہی، اور یہ کبھی کبھی قسمت لڑ جاتی ہے، اس کی عورت اتنی خوبصورت سے ٹیوب لائٹ، کبھی ایسے جوڑے آپ کو دکھ جائے نا روڈ پہ سڑک پہ تو ہر کوئی مڑ مڑ کے دیکھتا ہے کیا 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 اللہ تیری قدرت، سبحان تیری قدرت کہتے ہیں نا لوگ گھوم گھوم کے دیکھتے۔ تو چرکنوا جو تھا وہ تو کالا کالا تھا، اس کی بیگم بہت اچھی خوبصورت تھی، پہلے دن سے ہی جھگڑا شروع ہو گیا پہلی رات سے۔ ایک دن وہ کوئی ایک مصرع بنایا اور دوسرا مصرع نہیں بن رہا تھا اس کا، گھر پہ آیا نہ پانی پیے نہ کھانا کھائے۔ یہ شاعر لوگ جانتے ہیں اگر شعر کا ایک مصرع بن گیا تو دوسرا کا بننے میں کبھی 3 دن لگ جاتے ہیں، ڈھونڈتے رہیے، قافیہ بٹھاتے رہیے، کہیں حرف ربی زیادہ ہو گیا، کہیں زحاف واقع ہو گیا، کہیں سکتہ طاری ہو جاتا، بیٹھتا نہیں دوسرا مصرع، کئی دن لگ جاتے ہیں۔ تو بیچارہ پریشان آیا، گھر پہ نہ پانی پیے نہ کھانا کھائے، تو بیگم نے کہا جناب محترم عزت معاف پانی نوش فرما لیں، چائے پی لیجیے، کھانا کھا لیجیے۔ ارے نہیں بیگم مصرع نہیں بن رہا، جب تک بنے گا نہیں تو کھاؤں گا نہیں۔ چلو ٹھیک ہے، کیا بنایا آپ نے؟ کہا صبح سے شام ہونے کو آئی اب تک نہیں بن پایا۔ کہا بولیں تو صحیح کیا بنایا آپ نے؟ کہا میں نے بنایا زاغ کی چونچ میں انگور خدا کی قدرت، کوا کے منہ میں انگور ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ زاغ کی چونچ میں انگور خدا کی قدرت۔ اچھا بیٹھ گئے، وہ پالتی مار کے بیٹھ گئی اس کی بیگم۔ کہا آئیے ذرا اپنا سر ہمارے اس ران پہ رکھ کے تھوڑا آرام فرما لیں۔ جلدی سے آیا، اپنی منڈی رکھا اپنے بیگم کے ران پہ اور پھر اس کا منہ دیکھنے لگا۔ بیگم بتائیے نا، کہا پھر سے فرمائیے آپ نے کیا بنایا؟ کہا زاغ کی چونچ میں انگور خدا کی قدرت۔ کہا بن گیا؟ کہا جلدی بولی بیگم۔ کہا حور کی گود میں لنگور خدا کی قدرت۔ ایسا ہوتا ہے، تو جن کی شادیاں ابھی نہیں ہوئی ہیں ان سے بڑے ادب سے عرض ہے، گزارش ہے، بس یہ دیکھ لو کہ عزت دار لڑکی ہو، شریف ہو، گھر کے کام کاج جانتی، بڑوں کا ادب کرتی ہو، چھوٹوں سے محبت کرتی ہو، شوہر کے حقوق پہچانتی ہو۔ آج تو پیسوں پہ شادیاں ہوتی ہیں، منگتوں کی ایک ٹولیاں بھک منگوں کے ہمارے ہیں، یہ دیجئے یہ دیجئے، 4 پہیا دیجئے، پھٹپٹیا دیجئے، وہ بلٹوا دیجئے، فرال، بھک منگے اتنے جو گاڑی حضرت برات میں لے کے اس کا کروا لے لیتے ہیں، اتنے مکار حرام کھول لو۔ یہ حالات ہمارے ہیں۔ اگر کسی باپ اور ماں کے کوکھ سے، باپ کے نطفے سے 5-6 لڑکیاں اس کے ہاں پیدا ہو گئی اور غریب آدمی ہے، تو ہم نے یہ پڑھا بھی ہے، دیکھا بھی ہے کہ باپوں نے اور ماؤں نے قوم کے ان سفید پوش بھیڑیوں کی بنیاد پر اپنی بچیوں کے ساتھ آگ لگا کر کے خودکشی کر لی، کچھ کنویں میں ڈوب کے مر گئے بچیوں کے ساتھ۔ کون ذمہ دار ہے اس سڑے ہوئے سماج کا؟ کون ذمہ دار؟ آپ نے 18 دے کھانا بنایا، 8 دے
دے گا آپ نے جو ہے دال وال جو بنایا ہوگا، پیسے لگے نا اس میں. کیا کبھی ہماری سوچ یہ بھی بنتی ہے ہم پیسے اکٹھا کریں قوم کی غریب بچیوں کی شادیاں فری آف چارج کروائیں؟ کیا سوچ بنتی ہے ہماری؟ ہم کس ڈھنگ سے غوث پاک کی چاہنے والے ہیں، کس اینگل سے حضور غوث پاک سے پیار کرتے ہیں؟ جھوٹ، فریب، مکر، دغا، اس بات میں کوئی سچائی نہیں ہے. اگر ہم اسوہ محمدی، اسوہ غوث اعظم کو فالو نہیں کرتے ہیں تو ہم مکے پکے جھوٹے ہیں محبت میں غوث پاک. ہم بھی اتر پردیش سے بلونگ کرتے ہیں. جب شادی جس دن ہوتی نا تو لال لال ایک رومال ہوتا ہے ذرا دلہا کے پاس میں، ہاں دیکھتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے وہ ایسے لیے اس دن گنگوا بن جاتا ہے مرد. ہاں جس دن دلہا بنتا ہے نا گنگا بن جاتا ہے. اچھا اس کے ساتھ بھکاریوں کی ایک ٹیم ہوتی ہے جس کو شہبالہ کے فہرست میں گنا جاتا ہے. ہاں اب پہنچا تو سب کھا لیا، مطلب پکوڑی بھی کھا لی، ناشتہ بھی کر لیا، تھمسم ومسم بھی پی لیا. جب کھانا کھانے کا وقت آتا تو ان کے لیے اسپیشل کرسیاں پھر سے صاف کی جاتی ہیں، ڈش ڈھنگ کی لگائی جاتی ہیں، بوٹیاں چن چن کے رکھا جاتا ہے. تو اب یہ ٹیم پہنچتی ہے منگتوں کی وہاں کھانے کے لیے. اب چپ پہ بیٹھتے ہو، بھائی صاحب بسم اللہ کیجیے، بھائی صاحب بسم اللہ کیجیے. تو منگتوں میں سے ارے دلہا کا دلہن کا ابا کدھر، بلائیے نا اس کو، وہ بلٹیا کدھر، بلائیے اس کو. اچھا آیا بیچارہ اس کی حیثیت جو دلی دے دی، اب بھی نہیں کھا رہا تو پھر اسی میں سے منگتوں میں تو ارے ان کو بھی تھوڑا 500 روپیہ دیجیے بھکاریوں کو، منگتوں کو. یہ ایسا ہے کہ نہیں مجھے بتائیے، او اتر پردیش کے لوگ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو دولہا راجہ بن کر کے بڑے شان سے گئے بھیک مانگنے کے لیے، منگتے کہیں کہ اللہ ایسے بھیک مانگنا ہے تو خواجہ کی چوکھٹ پہ آ جا. ہزاروں لاکھوں منگتے پلتے ہیں ان کی بھیک پر ٹکڑے پہ. اللہ فرماتا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پہ حاکم ہے. حاکم بھیک منگا ہوتا ہے، منگتا ہوتا ہے، قلاش ہوتا ہے، فقیر ہوتا ہے. نہیں دیدیے صاحب، اس منگتے پن کو معاشرے سے ختم کرنے کی ضرورت ہے. یہ عزم مصمم کرو کہ مجھے اپنے بیٹے کی شادی میں پھوٹی کوڑی نہیں لینا ہے. حضرت میری تقریر سن کر کے ایک بندہ جس نے مجھے دیکھا نہیں، ملاقات کبھی نہیں، کویت میں رہتا ہے، آج کے 1 ہفتہ پہلے اس کا فون آیا، حضرت ہم اپنے بچے کی شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ سے ملاقات تو نہیں ہے، دیوریا ضلع کا، اور نہ میں نے کبھی آپ کو دیکھا، صرف ویڈیو سنی میں نے آپ کی، لیکن میں نے عزم مصمم کیا ہے کہ اپنے بچے کی شادی میں 1 پلیٹ نہیں لوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی 1 مہینے بعد قربان یا رسول اللہ. وقت پر اگر کوئی بات قوم کو سمجھائی جائے تو ان کی سمجھ میں آتا ہے، لیکن آدھی سنیں تو پیاز اور بیاز والا معاملہ ہو جاتا ہے. جیسے ہی گھڑی کی سوئی 1 بجے کو آگے پار کرتی ہے نا تو پھر وہ ارے ویسا سمجھا کہ نہیں سمجھا. بہت مزہ بہت آیا. معین اختر صاحب قبلہ کے کیا ہے تھی فلانے شاید تو ایسا ہلایا پوری محفل ہل گئی. بھائی صاحب مت ہلیے، بھلائی آپ اس میں ہے. فجر کی اذان ہو تو بستر چھوڑ کے اللہ گھر میں پہنچ جاؤ. ہاں جب تو جلسہ ہے، ورنہ یہ جلسہ کسی کام کا نہیں ہے. منہ پہ آپ کے پھیر دیا جائے. تو اللہ کریم اپنے دوستوں کو ان کی جو ہے شادیاں کرا. اچھا ایک اور مثال پیش کر دوں. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے استاد امام اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے. اتفاق دیکھیے مقدر، بیگم بہت خوبصورت مل گئی اور امام اعمش جیسے کالی ٹوپی، غلاف کعبہ ایسے کھانے کا. پہلی رات سے جھگڑا شروع ہوا تھا، 3 لڑکے پیدا ہوئے، تب تک جنگ چالو تھی. بیگم ارے میں کہاں تیرے کلوے کے ساتھ آ گئی، میرے باپ نے میری ماں نے میری قسمت توڑ دی. 3 بچے ہونے کے بعد بھی جنگ چلتی رہی ان کی. روز کے تانے سے حضرت بھی تنگ آ گئے تھے، محدث تھے. ایک دن
بیگم نے کہا آج پوری رات کلوا تیرے سے بات نہیں کروں گی. قسم کھا لی, اللہ کی قسم پوری رات مجھ سے بات نہیں ہوگی. ان کو تھوڑا غصہ آ گیا, اگر تو نے آج رات میں مجھ سے بات نہیں کری تو تیرے کو 3 طلاق دے ماری. کہتے دیا, لیکن پھر احساس ہوا بڑی ضدی ہے یہ مانے گی. اور جیسے کل کی تاریخ لگی نا, فجر کی اذان ہوئی اور وقت فجر شروع ہوا تو یہ نکاح سے نکل جائے تو میرے بچوں کا کیا ہوا. اچھا یہی سمجھ میں آتا ہے, پہلے تو طلاق دے لیتے ہیں, پھر آئیں گے اللہ مولانا معین صاحب, مولانا صاحب, مفتی صاحب, میں نے یوں نہیں دیا تھا, بڑے غصے میں طلاق دے دی. اب باہر جب کو پرکریا کا پتہ چلتا نا حضرت میں نے یوں نہیں, غصے میں طلاق دی تھی. تو میں نے اس بندے سے پوچھا ایک بار جب میرے پاس مسئلہ پوچھنے آیا, ہم نے کہا مجھے ایک بندہ بتا دو جو شادی کیا ہو, پہلی رات کمرے میں جائے, شہر کی سب سے بڑھیا دکان سے, حلوائی سے بڑھیا قیمتی مٹھائی 1000 روپے کلو والی جو ہے بڑھیا بڑھیا پھل فروٹ آئی اور انجیر والی مٹھائی لے کے آئے, ہاں کاجو کتلی بھی آئے. اب کمرے میں جائے, السلام علیکم بیگم میں بہت خوش ہوں, اللہ کا قسم بہت خوش ہوں, یہ مٹھائی کھائی ہے میں نے تمہیں 3 طلاق دیا. ایسا کوئی کرتا ہے؟ نہیں, ایسا کوئی نہیں ہوتا ہے. خوشی میں کوئی طلاق دیتا ہے؟ طلاق تو غصے میں آتی ہے نا. ان ابغض اللہ الحلال الطلاق, اللہ کے نبی فرماتے ہیں حلال چیزوں میں سے سب سے بری چیز طلاق ہے اللہ کے نزدیک. مگر نمک تیز ہوا 3 طلاق, مرچی زیادہ کم ہوئی 3 طلاق. کیا لاجک ہے؟ سمجھتے ہو طلاق کس بلا کا نام ہے؟ شادیاں کتنے اہتمام کے ساتھ ہوتی ہیں, گڈی اور گڈا کا کھلونا سمجھا آپ نے. اس لیے جو شادی شدہ ہو وہ بھی کان کھول کے سنو, اور جو ویٹنگ لسٹ میں ہے وہ بھی سن لیں کہ نکاح طلاق دینے کے لیے نہیں ہوتا ہے, نکاح ہوتا ہے اس زواجی زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے اور ایسے نسلوں کی افزائش کے لیے ہوتا ہے جو غلام مصطفیٰ بن کے زندگی گزارے. سبحان اللہ. تو حاشیے ذہن سے طلاق کا لفظ نکال کے باہر پھینک دیں. تو عرض میں کہہ رہا تھا کہ کہہ تو دیا حضرت کہ اگر آج تم نے بات نہ کری نا تو تیرے کو 3 طلاق. اب بھاگتے بھاگتے حضرت امام اعظم اپنے شاگرد کے پاس آئے, امام اعمش, رات کے عشاء کے بعد. کہا بیٹے نعمان, ارے حضرت کیسے آگے اتنی دیر رات میں, ارے ہم کو بلا لیا ہوتا. نہیں بیٹے کام کی جیسے ہی تھا. اچھا حضرت کیسے آنا, کوئی بیٹھیے تشریف. کہا بیٹا تجھے تو پتا تیری وسطانی ہم نے کتنی ضدی, کہا ہو تو معلوم ہوا کیا؟ کہا آج اس نے ایسا کہا تو میں نے ایسا کہہ دیا. بیٹا کوئی رستہ نکال, کوئی رستہ نکال, اس لیے کہ جیسے کل ہو جائے گی ویسے نکاح سے نکلے تو بچوں کو سنبھالے گا کون؟ حضرت جائیے. ارے جائیں گے ہم, وقت میں پہلے رستہ بتا, اس کا رستہ بتا. آجا ٹھیک ہے. بلایا مؤذن کو, امام اعظم نے کہا حضور کیا بات ہے؟ کہا آج صبح میں فجر کی اذان وقت شروع ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے لگانی ہے. کہا لگا دیں گے, اس میں کیا بات ہے؟ فجر کا وقت شروع ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے اذان لگاؤں گا آج. حضرت اب جائیں, آپ آرام فرمائیں. اور میں نے مؤذن کو بول دیا مسئلہ حل ہو جائے گا آپ کا. جاتے جاتے پھر ارے بیٹا آپ سمجھا دینا مؤذن کو سونا جائے, مؤذن کو بتا دینا سونا جائے. اور ٹھیک ہے آپ جائیے. اب آئے حضرت, اس طرف کمرے میں حضرت بیٹھے ہوئے, ادھر بیگم بیٹھی ہوئی. وہ انتظار نہیں, یا اللہ صبح جلدی ہو, یا اللہ صبح جلدی ہو, اس کے نکاح سے نکلوں, یا اللہ صبح جلدی ہو. وظیفہ چل رہا ہے بیگم کا, یا اللہ صبح جلدی ہو, اس کے نکاح سے نکلوں, اس کے نکاح. اور حضرت یا اللہ مؤذن سونا جائے, یا اللہ مؤذن سونا جائے, یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں, یا اللہ مؤذن سونا جائے. پوری رات یہی پرکریا چالو تھی دونوں طرف سے. جیسے مؤذن نے اذان لگائی نا, اللہ اکبر اللہ اکبر, جھٹ سے کود کر کے بیگم گیلری میں آئی. الحمدللہ آج میں تیرے نکاح سے نکل گئی. تو حضرت نے کہا الحمدللہ اذان 1 گھنٹہ پہلے لگوا دی, کہاں جائے گی؟ آ جائے گی. تو یہ ہوتا ہے کفر. دیکھیں رشتہ ڈھونڈنے نکلے نا تو پیسہ مت دیکھیے,
شادیاں 4 وجہوں سے ہوتی ہیں. شادی یا تو خوبصورتی دیکھ کے کی جاتی ہے, یا دولت کی بنیاد پہ ہوتی ہے, یا حسب نسب کی بنیاد پہ ہوتی ہے, یا دینداری کی بنیاد پہ ہوتی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اگر تم نے شادی حسن و جمال کی بنیاد پہ کی تو اللہ یہ حسن زائل کر دے گا. اگر تم نے دولت کے لیے شادیاں کری ہیں اللہ تمہیں منگتا بنا دے گا, بھکاری بنا دے گا. اگر تم نے حسب نسب کی بنیاد پہ خاندان لمبا چوڑا ہے, ضرورت پڑی تو 100 لاٹھیاں آ جائیں ہمیں کر دے تو اللہ تمہاری دنات میں ذلت میں اضافہ کرے گا. آقا فرماتے ہیں شادی کے لیے نکلو تو دیندار لڑکی ڈھونڈو, سبحان اللہ, اللہ تمہاری شادی میں برکتیں پیدا کرے. سبحان اللہ. اور ایسی لڑکی بہت کم لوگ ڈھونڈتے ہیں, بہت کم ڈھونڈتے ہیں. اور بیچاری آ بھی گئے برقع اور کپڑا تو بوڑھیا کہتے ہیں ارے ابھی تو کھیلنے کے دن ہے, ابھی تو کودنے کے دن ہے, ارے تو نے کیا رکھا بکا پہن رکھا, یہ بوڑھیا کہتے ہیں. اللہ ان سب کو جلدی موت دے دے. معاشرے کی ستیاناسی کے سبب بن گئی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. دنیا کل کی کل برتنے کی چیز ہے, دنیا کی سب سے امپورٹنٹ چیز کا نام نیک عورت ہے. ہم بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں. جب رشتے ڈھونڈنے کے لیے عورتیں نکلی ہیں 10-15 کا گول بنا کے, آج اس کے یہاں جا کے کھا کے آ جائے گی, خوب ٹھوٹ ٹھاس کر گیا لڑکی دیکھنے جا رہی ہے. ہاں بیٹیا تھوڑا چل کے بتاؤ نا, لنگڑی تو نہیں ہے, بلکا رہی ہے, گونگی تو نہیں ہے, چلا کے گھما کے ٹھیلا کر کے یہ سب دیکھیں گے. خوب کھایا پلاؤ بریانی قورمہ متنجن, ہاں بہن چلتی ہیں انشاءاللہ آپ کو فون پہ جواب دیں گے. یہاں کھا لیا آپ دوسری کا کھائیے. ارے 10 جگہ حضرت کھا لیتی ہیں. او حرام خور عورتوں, تمہاری غیرتیں مر گئی ہیں, تم نے یہ حرام کے کھانے کھائے. پہلے ہی سے جانچ پڑتال کر لو سائڈ سے ادھر سے ادھر سے, اور یقین ہو جائے تو اب جاؤ اس کے ہاں شادی کا پیغام لے کر کے, کھا کر کے 5,000 10,000 کا جو چورا لگایا ہے تم نے, یہ حرام کا کھایا تم. بے شک پیسہ اس کا واپس کرو. مگر یہ ٹیم بنی ہوئی عورتوں کی, اور نہیں صاحب نکلیں گے گھومنے گئے, آج اس کے یہاں کھائیں گے, کل اس کے یہاں کھائیں گے. اور جب کسی بھی لڑکی کو 3-4 مرتبہ رشتے ریجیکٹ کر دیے جائیں نا, تو اب اس کے گھر رشتے نہیں آتے ہیں. یہ لوگ کچھ تو کمی ہے جب یہ لوگ اس کا رشتہ نہیں مانتے ہے. یہ ہوتا ہے. آپ بتائیے کتنے بڑے قاتل آپ ہیں, وہ مائیں بہنیں کتنی بڑی ظالمہ ہیں ان مسلم بچیوں کے لیے جن کی زندگی کو انہوں نے جہنم بنا کر دیا. غوث پاک کے جشن منانے کا کیا مطلب ہے؟ کرامتیں سننا. میرے غوث کروٹ لیتے تھے تو کرامت کا نزول تو صدور ہوا کرتا تھا. پل پل کرامت. کرامتوں سے قوم زندہ نہیں رہتی, قوم زندہ رہتی ہے کردار و عمل کی بنیاد پر. غوث پاک نے کہا کیا ہے, کیا کیا ہے, اس پہ عمل کیجئے. اس کا نام غوث پاک کی محبت ہے. ہمارے اپنے علاقے میں تو مرغا پال کر 6 مہینہ سے, ٹینی مرغا, مٹکا مرغا, تندرست والا, 11 کریں گے مرغا. تو دوسرے ہمارے برادران, ہاں تمہیں پتا نہیں کسی غیر اللہ کے نام پہ جانور پالنا, ذبح کرنا یہ حرام ہے, شرک ہے, شرک. میں نے کہا بیٹے یہ تو بتا دی یہ لکھا کہاں ہے. کیا بات ہے. اگر کوئی بسم الغوث الاعظم پڑھ کے مرغا ذبح کرتا ہے یہ شرک ہے, کفر ہے. بسم الغوث اعظم پڑھ کر کے بکرا ذبح کرتا ہے, شرک ہے, کفر ہے. لیکن کوئی بھی بکرا اور مرغا پالنے والا بھلے ہی نام رہے غوث پاک کا, جب ذبح کرتا بسم اللہ اللہ اکبر یہی پڑھتا ہے. اور اللہ کیا فرماتا ہے, فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. کھاؤ اس میں سے جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہے. اگر تم اللہ کی آیتوں کو مانتے ہو نا تو اس میں سے کھاؤ جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہے. یہ قرآن شریف کے 8ویں پارے میں موجود ہے. وہ تو فاتحہ کہاں لکھا ہم نے محمد جی, قرآن میں لکھا ہوا ہے, قرآن میں فاتحہ لکھا ہوا. اچھا یہ پوچھتے کس سے ہیں؟ کیلا بیچنے والے, ہاتھ گاڑی چلانے والے, رکشہ کھینچنے والے سے. سننے
بتائیے نا اس کا ثبوت کہاں ہے؟ ان سے کہہ دو بھائی صاحب کبھی ہم جیسے لوگوں سے ملاقات کر لیا کیجئے، انشاءاللہ دن کے 12 بجے اگر تمہیں ہم تارے نہ دکھا دیں تو اصلی باپ کی اولاد نہیں ہم نہیں۔ اپنے کہہ دیجائے ہاں اللہ فرماتا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ان سے پوچھو جو جانکار ہیں، اور جاہلو اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے۔ تم کتنے بڑے جاہل ہو، جاہلوں سے پوچھتے پھرتے ہو علم غیب کا ثبوت کہاں پر ہے؟ جاہلوں سے پوچھتے پھرتے ہو کہ غوث پاک کی نیاز کرنے کا ثبوت کہاں؟ ہم سے پوچھو نا، ہم جواب دے رہے فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ رسول اللہ علیہ ان کنتم بِآیَاتِهِ مُؤْمِنِینَ، اللہ کا حکم ہے اس میں سے کھاؤ جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ تو کیا فاتحہ پڑھنے والا جنتر منتر پڑھتا ہے؟ یہ علماء بیٹھے ان سے پوچھیں کیا پڑھتا ہے؟ سورہ کافرون، سورہ اخلاص 3 مرتبہ، سورہ فلق 1 مرتبہ، سورہ ناس 1 مرتبہ، سورۃ الفاتحہ 1 مرتبہ، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات اور کچھ متفرق آیات پڑھتا ہے، اور پھر اسی کو پڑھ کر کے جو ہے وہ دعا مانگتا ہے۔ اس میں اللہ کا ذاتی نام بھی ہے، اللہ کا صفاتی نام بھی ہے۔ اللہ کا حکم ہے جس پہ اللہ کا نام لیا گیا اس میں سے کھاؤ۔ تو ہم نے کیا پڑھا؟ اللہ کا نام لیا، اللہ کا ذاتی نام، اللہ کا صفاتی نام۔ تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ارے سامنے رکھ کے فاتحہ پڑھنا کہاں لکھا گیا؟ ہم نے کہا بدھو میاں تم پیچھے رکھ کے کر لو نا، ہم اس کو بھی مان لیتے ہیں، کرو تو صحیح۔ ہم آگے رکھ کے کرتے ہیں، تم پیچھے رکھ کے کر لو، یہ کوئی جھاڑے کی بات تو ہے بھی؟ بولا یہ پہنچتا تھوڑے تم لوگ پہنچاتے ہو۔ ہم نے کہا یار ہم کو تو پتا نہیں ہے، اگر تم قبر میں گئے تو تم بتا دو پہنچتا کہ نہیں۔ جو کوئی یہ کہے کہ یہ اللہ کے ولیوں قبروں میں سوئے مردوں کے پاس فاتحہ نیاز کا سامان نہیں پہنچتا ہے، تو سب مل کے فیصلہ کر لو جو تمہارا سب سے بڑا فقیر جماعت ہو، امیر جماعت، جو سب سے بڑا متقی پر گھٹا پوری پیشانی کالی ہو گئی ہو، اس کو پکڑ کر کے ایک نئی قبر کھود دو قبرستان میں، اور اس کو زندہ ہی اندر ڈال دو، بریانی پلاؤ حلوے جلوے پانی زانی سب رکھ دو اور پیک کر دو پورا قبر، اور پھر اس کے بعد 1 ہفتہ سب مل کے پورے شہر کے لوگ اپنے مردوں کی فاتحہ لگاؤ، اور 7 دن کے بعد اس کو کہہ دو 7 دن تم اندر اندر دیکھتے رہنا کچھ آیا کہ نہیں۔ لوگ گھر والوں نے فاتحہ پڑھی تھی، مرغا بریانی قورمہ کے نیاز گئے تھے، کس کس قبر میں آیا کہ نہیں آیا؟ 7 دن کے بعد ہم تمہیں نکالیں قبر سے، پھر جب تم بتاؤ گے نا یہاں بالکل نہیں پہنچا ہے ہم مان لیں گے، لیکن 7 دن کے بعد جب نکالے جائیں گے نا تو نہ دیکھنے کے لائق ہوں گے نہ سونگنے کے لائق ہوں گے، سڑ کر کے مر چکے ہوں، مر کر کے سڑ چکے ہوں گے اپنی قبر میں۔ اتنے جھوٹے لوگ ہیں، ایسی اناپ شناپ باتیں کرتے ہیں، ولیوں کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، بکواسیں کرتے ہیں، جبکہ اللہ نے رتبے بنائے، اعزاز عطا فرمایا اپنی ولیوں۔ اللہ یہ بھی ارشاد کرتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، حشر کے میدان میں تمہارا جگری دوست بھی تمہارا دشمن بن جائے گا، مگر اللہ والوں کی دوستی حشر کے میدان میں بھی کام آئے گا۔ سبحان اللہ قرآن شریف سبحان اللہ۔ ایک اور مقام پہ اللہ فرماتا ہے تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ جنت ہے اس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے بنائیں گے جو ولی ہے۔ سبحان اللہ سمجھ میں نہیں آتا ہے؟ یہ قرآنی آیات میں پڑھ رہا ہوں، ابھی میں نے حدیث نہیں پڑھی ہے، قرآن ہی کی آیتیں میں پڑھ رہا ہوں۔ تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا۔ اللہ اور فرماتا ان اولیاءہ الا المتقین، اللہ کے دوست تو ولی لوگ ہی ہیں، ولی لوگ ہی۔ آئیے دیکھیں حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ جب کسی بندے سے پیار کرتا ہے تو جبریل کو آواز دیتا ہے، جبریل حاضر ہوتے ہیں کہ اللہ میں حاضر ہوں، کیا حکم میرے لیے؟ اللہ فرماتا جبریل اللہ فلاں بندے سے پیار کرتا ہے، تو بھی اس سے پیار کرتا، اور جا ملائے اعلیٰ میں اعلان کر دے، پوری کائنات میں اعلان کر دے کہ اللہ فلاں بندے سے پیار کرتا، جبریل بھی فلاں بندے سے پیار کرتا، او فرشتوں، او چرندوں پرند، او 18,000 مخلوقات، تم سب کے سب فلاں بندے سے پیار کرتا۔ یہ اللہ فرماتا ہے مصطفیٰ کریم کی حدیث مبارکہ کا وقت، یہاں تک کہ میرا وہ بندہ اگر کسی بات کے لیے اڑ جائے تو میں اس کی اس بات کو پورا کرتا ہوں، یہ اللہ فرماتا ہے۔
حدیث شریف میں یہ بھی آقا کا فرمان عالی شان ہے، اولیائی تحت قبائی لا یعرفہم غیری، میرے ولی، اللہ فرماتا ہے میرے ولی میری چادر عظمت میں چھپے ہوئے ہیں، ان کا رتبہ میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اٹھائیے بخاری شریف، جس کو پڑھ کر کے بہت سارے لوگوں کو بخار آتا ہے۔ امام بخاری روایت نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں، جب بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا، عرب کہتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلا کرتا ہے۔ اگر میرا بندہ کسی بات کے لیے قسم اٹھا لے، میری عزت کی قسم اپنے بندے کی اس قسم کو میں پورا کر کے رہتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حدیثیں صحیح حدیثیں اور قرآنی آیات ہیں جہاں پر اللہ نے اپنے ولیوں کے گنگان کیے ہیں، خطبے پڑھے پروردگار کے۔ ہر ولی اپنے نبی کے شانہ بشانہ ان کے قدم پر ہوتا ہے، قدم پر۔ ہر نبی کی امت کا ولی جو ہوتا ہے اپنے نبی کے قدم پر ہوتا ہے۔ اب ایک بات حضرت عیسیٰ کی امت کی دیکھتے ہیں جو ان کے ولی ہیں۔ حضرت عیسیٰ کو آسمان کو اٹھا لیا گیا تو ان کی امت کے کچھ لوگ تھے جنہیں اصحاب کہف کہا جاتا ہے۔ قرآن شریف میں پوری سورہ موجود ہے نا، سورہ کہف۔ تو اصحاب کہف تھے وہ، دقیانوس کا زمانہ آیا، اس مردود نے کہا جو عیسیٰ کی حمایت کرے گا، جو ان کا کلمہ پڑھے گا، تلاش کر کر کے اس کو قتل کر دو۔ 8 آدمی تھے، 9واں ان کا کتا تھا، 7 آدمی تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ اس کا علم اللہ کو ہے، اس کے رسول کو ہے۔ یہ نکلے اپنے گھر سے اپنی جان بچانے کے لیے۔ جب باہر نکلے تو چلتے کسی پہاڑ کے کھو میں چھپ جائیں گے تاکہ اپنا ایمان بچا کے رکھیں۔ تو ان کے پیچھے پیچھے ان کا کتا بھی چل دیا۔ پیچھے مڑ کے انہوں نے دیکھا ہے کتا بھی آ رہا ہے، تو پتھر اٹھا کے اس کو مار کے بھگا دے، ورنہ بھونکتا رہے گا تو ہمارا پتہ بتا دے گا، ہم بھی مارے جائیں گے۔ تو جب پتھر اٹھا کے مارنا چاہا تو اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی اس کتے کو۔ اس نے کہا کیوں مارتے ہو ہمیں؟ کہا تو بھونک بھونک کے ہمارا پتہ دقیانوس کو بتا دے گا۔ کہا ہم بھونکنے والے کتے نہیں ہیں، ہم بھونکنے والے کتے نہیں ہیں، آپ کی چوکھٹ پہ پڑے رہیں گے۔ کہا تو پھر آجا، تو بھی آجا۔ پہاڑ کی کھوہ میں گھسے، اس پار نکل گئے، کھلے میدان میں لیٹے، 309 سال تک سوتے رہے۔ کتنے دن تک؟ 3 سینچری پوری ہو گئی، اس پر 9 وکٹ اور 309 سال۔ آپ ذرا 3 دن اس مٹی پہ لیٹ کے بتا دیں، ایک کروٹ، یہ چیٹیاں کھا جائیں گے آپ، کیڑے کھا جائیں گے، کتے نوچ ڈالیں گے آپ۔ لیکن اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ کی امت کے ولی ہیں، جب وہ لیٹے نا تو عرب نے اپنے نظام شمسی کو تبدیل کر دیا۔ اٹھائیے اللہ ارشاد ماتا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ۔ مصطفیٰ تم دیکھو گے کہ اللہ کے ولی، اللہ کے دوست لیٹے ہوئے نا، اللہ نے حکم دے دیا، کھلے میدان میں سوئے تھے وہ لوگ۔ جب سورج نکلتا تھا تو اللہ نے کہا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ، جب وہ دائیں سے اوپر سے گزرنے لگتا نا تو اللہ کا حکم تھا، او سورج آج کے بعد تو روٹ بدل دے اپنا، نکلنے لگے تو داہنی طرف کر جانا، ڈوبنے لگے تو بائیں طرف کر جانا، تیرے دھوپ کی تپش سے میرے ولیوں کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ قرآن ہے، قرآن۔ سورج نے 309 سال تک اپنا روٹ چینج کر لیا، قدرت کے آدیشانوسار سورج کا روٹ ڈائیورٹ کر دیا گیا۔ 1-2 دن نہیں، 1-2 مہینہ نہیں، 1-2 سال نہیں، 309 سال تک سورج کا روٹ رب نے کس کے لیے چینج کیا؟
اللہ نے اپنے ولی حضرت عیسیٰ کی امت کے ولیوں کے لیے روٹ چینج کیا. سبحان اللہ. او لوگوں، اگر عیسیٰ پیغمبر کے ولیوں کے لیے رب نظام شمسی کا روٹ چینج کر سکتا ہے تو ہمارے نبی کے امت کے ولیوں کے لیے اللہ کیا کچھ نہیں کرے گا. اور پھر دیکھیے سال بھر میں 10 محرم کو ان سونے والے ولیوں کے کروٹ بدلوائے جاتے ہیں. اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی. او فرشتوں، 1 سال جب پورا ہو جائے 10 محرم کو جا کر کے ان سوئے ہوئے میرے ولیوں کا کروٹ بدلوا دینا. جب فرشتے ان ولیوں کے کروٹ چینج کرتے نا تو کتے کو پتا چل جاتا ہمارے دوستوں نے کروٹ چینج کی ہے تو وہ بھی چینج کر لیتا. بتائیے سورہ کیا ہے؟ یہ قرآن ہے. قرآن کتا بھی وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، ان کا کتا ان کی چوکھٹ پر کنڈی رکھے میں لیٹا ہوا ہے، وہ بھی کروٹ بدل لیتا ہے. جب بتائیے اس کتے کو کیسے پتا چلا فرشتوں نے ان ولیوں کی کروٹ بدلی ہے؟ کیا بات رہی. تم نبی کے غیب کے بارے میں تمہارے کیڑے کاٹتے ہیں. کیا بات رہی. یہاں کتے کو پتا چل رہا ہے ولیوں کی چوکھٹ پہ پلنے والا کتا اتنا امپورٹنٹ ہے. ایک دن بھی اجتماع میں نہیں گیا، ایک دن کے چلے میں نہ بھوپال گیا نہ دلی گیا، کبھی نہ نجد گیا نہ ندوا گیا. مگر جانتے ہو دنیا کا تنہا یہ کتا ہے جو جنت میں جائے گا. سبحان اللہ. جبکہ جنت اولاد آدم کی جاگیر ہے، جنات بھی جنت میں نہیں جائیں گے. صرف اولاد آدم میں سے وہ لوگ جنت میں جائیں گے جو اپنے نبیوں کے وفادار رہیں. سبحان اللہ. کتا جنت میں جائے گا، ایسے کتا نہیں جائے گا، علامہ بن کے جائے گا، مفتی بن کے جائے گا، پیر بن کے جائے گا. ہاں، ایک کو نماز نہیں پڑھی اس نے، ایک کو روزہ نہیں رکھا، کبھی جماعت میں نہیں گیا، کبھی جوڑ میں نہیں بیٹھا، اور کبھی بھی چلے میں نہیں گیا بیچارہ. مگر اللہ والوں کی چوکھٹ پہ بیٹھا رہا نا تو اللہ والوں کی دوستی اتنی پاورفل، اتنی دمدار ہے، ان کی چوکھٹ پہ بیٹھنے والا کتا بھی جنتی ہو سکتا ہے. اگر حضرت عیسیٰ کی امت کے ولی کے چوکھٹ پر بیٹھنے والا کتا جنت میں جا سکتا ہے تو غوث اعظم کی چوکھٹ پہ بیٹھنے والا سنی مسلمان جنت میں کیوں؟ سبحان اللہ. بلعام ابن باعور نام کا ایک بہت بڑا مفتی گزرا ہے، علامہ گزرا ہے، بہت بڑا پیر گزرا ہے، مستجاب الدعوات تھا. یعنی جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا نا بلعام ابن باعور تو ہاتھ چہرے پہ پھیرنے سے پہلے اللہ اس کی دعا قبول کر لیتا. ان کی قوم نے حضرت موسیٰ کے دور کا تھا یہ، حضرت موسیٰ کے دشمنوں نے اس بلعام ابن باعور کو پیسہ کی پیشکش کی کہ یار مولانا صاحب، مفتی صاحب، حضرت صاحب، حضور صاحب، قبلہ صاحب، کعبہ صاحب، آپ جو بولو اتنا پیسہ ہم دے دیں گے، موسیٰ کے لیے بددعا کرو. کیا کرو؟ اس پیسے میں اتنا بھوت سوار ہوتا ہے، ایک نعت پڑھنے کے لیے آدمی کھڑا ہوتا ہے، جب تشریف لانے لگتا ہے نا تو چلتے نعت پڑھ جاتا ہے. نہیں پڑھتا ہے؟ میں نہیں چھوڑتا. جیسے یہ نوٹ آنا شروع ہوا نا اتنا دم اس میں ہے، 3 شعر پڑھنے کے اتنا بڑی با انصاف کیا شفیق اللہ صاحب نے بالکل ٹھیک ٹھاک آپ جو بتایا اتنی پڑھائی نہیں. مگر اوہو ایک نعت پڑھنے کے لیے شاید 4 پڑھے گا، 5 پڑھے گا، یہ تشریف لاتا رہے گا اور پڑھتا رہے گا. اور ہمارے کام پر ارے حضرت وہ بھی پڑھ دیجیے نا، وہ جو پچھلے سال آپ نے پڑھا تھا، ارے وہ بھی پڑھ دیجیے نا حضرت، جو تھوڑا لہرا کے آپ پڑھتے تھے، پھہرا کے پڑھتے تھے. یہ بھوت ہماری قوم کو سوار ہوتا ہے. قوم نے کہا مان جائیے حضرت پیسہ لے لیجیے، جو بولے اتنا پیسہ ہم دے دیں گے. موسیٰ کے خلاف بددعا کر دو کہ اللہ موسیٰ کو تباہ کر دے. اس نے بار بار کہا دیکھیے وہ اللہ کے نبی ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا، اگر میں کروں گا تو میری تباہی بربادی ہو جائے گی. لیکن بہت زیادہ نوٹ گاج دیا اس کی خدمت میں.
تو کہا چلو ٹھیک ہے، بات کرو، ایسا زیادہ دیکھ لیا تو اللہ کے بارگاہ میں اس نے ہاتھ اٹھایا کہ موسیٰ کو ہلاک کر دے۔ ابھی زبان سے جملہ نکلا تھا، اللہ نے اسی کو تباہ برباد کر دیا۔ بلال ابن باور کی شکل مس کر دی اللہ نے، زبان کھینچ لی پروردگار نے اس کی۔ تو میرے نبی کے خلاف دعا کرتا ہے؟ تو فرمایا گا یہ کتا جو حضرات اصحاب کہف کی چوکھٹ پہ لیٹا ہوا تھا نا، اچھا کتے کی عمر کتنے سال ہوتی ہے بتائیے؟ کوئی کتا 20 سال کے اوپر نہیں جیتا رہا، 7 سال 10 سال 12 سال 13 14 سال 20 سال آتے آتے سارے کتے مر جاتے ہیں اپنی عمر پر۔ اچھا حضرت انسان کتنے سال دے؟ ابھی جو جنریشن ہماری موجود ہے، ڈالڈا یوریا کی جو پیداوار ہے، یہ 70-80 سال تک جاتے جاتے کیا ہو گئی؟ یہ ڈک 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 کرنے لگتا ہے۔ پہلے زمانے میں کوئی 200 سال، کوئی 300 سال، کوئی 400 سال، 500 سال زندہ رہتے تھے۔ کتے کی عمر 7-8 سال سے 12 سال۔ پتہ یہ چلا اگر اتنی شارٹ عمر پانے والا کتا ولیوں سے دوستی کر لے تو وہ بھی 309 سال تک زندہ رہتا ہے۔ 309 سال تک۔ اور یہ کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو بتا دینا شمس الدین یہ بول گیا، قرآن لا کے دے لینا تو سچ ہے، زندہ باد۔ اور اس تناظر میں اللہ اس کتے کو بلام ابن باور کی شکل میں علامہ، مولانا، مفتی، پیر مغام بنا کر جنت میں دیکھ، جا جا تو جنت میں جا، تو میرے ولیوں کی دوستی میرا، جا جنت میں جا۔ یہ طاقت کہاں سے ملی؟ اللہ کے ولی کے در سے ملی۔ میرے غوث کی دربار میں بھی ایک کتا رہتا تھا نا، ایک کتا رہتا تھا۔ پوچھتے کیا ہو شہ جیلا کے فضائل آسی، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا، غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، خواجگی مل جاتی ہے خواجہ کا دم بھر کے تو دے۔ ان کی چوکھٹ پر بھی ایک کتا، مریل سا کتا پڑا رہتا تھا۔ ایک بزرگ تھے، غوث پاک کہ ہاں کہا ہماری دعوت دیجیے، آپ آ جاؤ، کر لیتے ہماری دعوت۔ کہا میرے ساتھ میرا شیر بھی ہے، شیر کے لیے بھی ایک گائے کا انتظام کر دینا۔ کہا کر دیں گے صاحب، آ جائیے۔ آئے اپنے شیر کے ساتھ غوث پاک کے ہاں، پوچھا کہ ہمارے شیر کی خوراک کدھر ہے؟ حضرت آپ کھائیے نا پہلے، وہ بھی مل جائے گی خوراک آپ کے، کہنے پہلے اس کو بھیجیے ہمارے شیر کے پاس گائے کو۔ غوث پاک نے اشارہ فرمایا، حضور غوث پاک کے آستانے کرم کے بالکل پاس میں آپ کا جو ہے مدرسہ قادریہ ہے، اور جہاں پر لنگر خانہ بھی غوث پاک کا ہے، ادھر گائے بندھی ہوئی تھی لنگر خانے میں۔ کہا جائیے ادھر ہی بیٹھ بندھی ہوئی ہے۔ وہ شیر کو لے کے چلے، جب شیر ادھر چلا نا تو کتا بھی سمجھ گیا کہیں جا رہا ہے، وہ چپکے سے اٹھا، آگے آگے شیر جا رہا، پیچھے پیچھے ہی جا رہا ہے۔ جب اس نے جھپٹا مارنا چاہنا گائے پر، ایک چھلانگ میں جو اس کی گردن پکڑی اس مریل کتے نے، جب تک مر نہیں گیا شیر تب تک نہیں چھوڑا۔ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا فرماتے کیا دبے، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اس شان میں غوث پاک کی ہے۔ کتے کی بات چل گئی اس لیے میں نے ذکر کیا کتے، یا بھی حضرت عیسیٰ کی امت کے ولیوں کے ساتھ کتے نے دوستی کری نا تو کیا جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا اسے۔ اور میرے غوث کے کتے کا عالم دیکھئے، بالکل دبلا پتلا تھا، اور شیر کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا ایک سائیڈ میں۔ اور آئی حضرت عیسیٰ کی اماں کا نام جانتے ہیں نا، حضرت مریم۔ حضرت مریم جب اپنے ماں کے پیٹ میں تھی، ان کی امی نے سورہ آل عمران پڑھی، منت مانی، یا اللہ جو کہ میرے پیٹ میں ہے یہ پیدا ہوگا تیرے گھر بیت المقدس کے لیے اسے وقف کر دوں گی تو لڑکی پیدا ہوگی۔ یا اللہ لڑکی لڑکا کی طرح ہوتی نہیں ہے، اس کی کچھ عوارض جسمانی ہیں، مہینے میں کچھ دن آتے ہیں، یہ پاک نہیں رہتی ہے، یا اللہ تیرے گھر میں کیسے وقف کروں؟
اللہ کی طرف سے انفارمیشن آئی میری بندی تو نے منت مانی تھی، تو اپنے بچی کو لا کے میرے گھر میں رکھ دے، بکیا میں جانوں میرا کام جانا۔ حضرت مریم کو اب یہ وقت پالے گا کون؟ تو اس وقت کئی نبی تھے، کسی نے کہا میں پالوں گا، کسی نے کہا میں پالوں گا۔ نتیجہ یہ مخاصمے کی نوبت تک آئی، یار کہیں ایسا نہ ہو کہ آپس میں کچھ آستی نہیں چڑھ جائے۔ کہا گوٹی ڈال لو، اٹھائیے قرآن شریف، گوٹی ڈال لو، قرآن اندازی کر لو۔ جب قرآن اندازی کی گئی تو حضرت زکریا کے نام گوٹی نکلی۔ حضرت زکریا خالہ زاد خالو رکھتے تھے حضرت مریم کے، انہوں نے پرورش شروع کی، لے جا کے بیت المقدس کے محراب میں مریم کو رکھ دیا۔ جب بھی وہ جاتے نا، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، جب جب زکریا پیغمبر حضرت مریم کے محراب کے پاس جاتے تو دیکھتے نیا نیا کھانا موجود ہے، جنت کا پھل موجود ہے، انار، انگور، جوس، کیلے، موسمی، جنے کیا کیا۔ تو بڑا تعجب ہے، میں تو لے کے آیا نہیں، کون لایا یہاں پر؟ تو کیا کہتے ہیں؟ قال یا مریم انا لک ھذا، او مریم یہ تو بتائے کدھر سے آتا ہے، کدھر سے آتا ہے؟ میں نہیں لایا نا، پرورش میرے ذمہ ہے، میں تو لایا نہیں، یہ بغیر موسم کا پھل فروٹ آتا کدھر سے؟ تم نبیوں کی بات کرتے، یہاں ولیوں کی شان ہے تو نہیں آتا۔ کیا بات رہی، زندہ باد زندہ باد۔ کہاں سے آتا ہے؟ قالت ہوا من عند اللہ، حضرت مریم نے کہا یہ اللہ کی طرف سے پارسل آتا ہے، زکریا اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ تو اگر کوئی اللہ کا ولی بن جائے نا، اللہ اس کے ناز اٹھاتا ہے، ناز، اللہ ناز برداری کرتا ہے، اپنے بندوں کی آبرو رکھتا ہے پروردگار۔ جب جوان ہوئی حضرت سیدہ مریم، حضرت زکریا نے دیکھا کہ بے موسم کا پھل مریم کے پاس آتا ہے، تو اس وقت تک حضرت زکریا کے کوئی بچہ نہیں پیدا ہوا تھا۔ انہیں کہا اگر اللہ چاہے لے تو ہم کو بڑھاپے میں بھی بچہ دے سکتا ہے، اگر اللہ چاہے لے۔ تو حضرت زکریا نے وہیں کھڑے دعا مانگی، اللہ مجھے نیک اولاد دے دے۔ سبحان اللہ۔ اگر تو مریم کو بغیر موسم کے پھل فروٹ دینے پہ قادر ہے، مولا اس پر بھی تو قادر ہے کہ بڑھاپے کی اس عمر میں تو مجھے لڑکا دے سکتے، دینے پہ قادر ہے۔ تو حضرت زکریا کو بشارت دی گئی، حضرت مریم وہ نبی ہیں، یہ ولیہ ہیں، ولیہ کے قریب کھڑا ہو کر کے نبی نے دعا مانگی ہے، تو نبی کی دعا ولیہ کے پاس کھڑے رہنے کی بنیاد پہ اللہ نے قبول کر لی۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت اسحاق کی بشارت دی گئی، سبحان اللہ۔ ایک لڑکا پیدا ہوا جو حضرت مریم کے قرب میں کھڑے رہ کے دعا مانگنے کی بنیاد۔ جب یہ جوان ہوئی تو اللہ کی طرف سے حکم آیا، جبریل آئے، کہا مریم میں تیرے رب کی طرف سے بھیجا گیا فرشتادہ ہوں، اور میں اس لیے آیا ہوں تجھے پاک صاف ستھرا لڑکا دے دوں۔ حضرت مریم نے کہا قال معاذ اللہ، کہا اللہ کی پناہ، کہا اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، مجھے کسی بشر نے، کسی آدمی نے چھوا تک نہیں ہے، ٹچ نہیں کیا ہے، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ پورا بیان سورہ مریم میں موجود ہے، اٹھا کے دیکھیں۔ اللہ یوں ہی چاہتا ہے، اپنا روح اپنے طرف سے کلمہ تجھے پیدا کرنا، تیرے ذریعے سے پیدا کرنا چاہتا ہے۔ تو حضرت جبریل نے ان کی آستین میں پھونک ماری، انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیہ۔ یہاں بھی دیکھیے، میں تمہارے رب کی طرف سے بھیجا گیا فرشتہ ہوں، میں اس لیے آیا ہوں تمہیں ایک صاف ستھرا لڑکا میں دے دوں۔ جبریل کیا کہتے ہیں؟ لأہب لک غلاما زکیہ، میں تمہیں صاف ستھرا لڑکا دے دوں، اس لیے میں بھیجا گیا۔ کیا بات ہے۔ تو حضرت مریم حاملہ ہوئی، کسی ایسی بچی جس کی شادی نہ ہوئی ہو، اگر اس کے پیٹ میں کوئی بچہ ہو جائے تو کیا اس کی زندگی معاشرے میں خیریت سے گزرے گی؟ پورا شہر، پورا گاؤں، پورے دور نو کٹا دی، ارے کہیں مر نہیں گئی، ستیہ ناس ہو تیرا، پورے خاندان کی عزت داؤ پہ لگا دی۔ یہی حال حضرت مریم کو پیش آیا، پورا شہر لگ گیا، مریم ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امکی بغیہ،
مریم تیرا باپ برا نہیں تھا، تیری ماں بد کردار نہیں تھی، تو کیسی نکل گئی؟ بتا کس کا بچہ ہے تیرے پیٹ میں، کس کا بچہ ہے؟ اب ان کا تو سر پھٹا جائے، اللہ کس مشکل میں